الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى في مقام آخر: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، کچھ جمعوں سے ہماری گفتگو خود جمعے کے حوالے سے چل رہی ہے۔ جمعہ بھی ہوتا ہے اور جمعے کے دن کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ کو جمعے کی اہمیت کے حوالے سے میں نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ جمعہ کا دن بہت اہم دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یا ہماری عبادات کے لیے خود اس کو منتخب فرمایا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہودیوں کو اللہ پاک نے اختیار عطا فرمایا تھا، ان کو ان کی مرضی کا دن چننے کا اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا کہ ہفتے میں یعنی 7 دن ہوتے ہیں ہفتے کے، تو اللہ پاک نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ 6 دن تمہارے ہوں گے، 1 دن ہمارا ہوگا، یعنی 6 دن تم اپنے کام کرتے رہنا، 1 دن ہمارے لیے وقف کر دینا۔ تو انہوں نے پھر مشاورت سے ہفتے کا دن منتخب کیا یہودیوں نے۔ پھر نصرانیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ان کو بھی انتخاب کا موقع دیا گیا، تو انہوں نے اتوار کا دن اپنے لیے منتخب کیا، اس لیے ان کی عبادات اتوار کو ہوتی ہیں۔ اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کے ہر بندے کو اپنی عبادت والے دن کا مکمل طور پر جتنا بھی اس کا احترام، اس کی تقدیس ہے، وہ ہر چیز معلوم ہے۔ ہم لوگوں کی یہ کوتاہی ہے کہ ہم لوگ جس طرح وہ اپنے مقدس دن کو یاد رکھتے ہیں، ہم اس طرح مقدس دن ہمارا جو جمعہ ہے اس کا اہتمام اس طرح نہیں کرتے جس طرح وہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی ان کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ یہ دن ہمارے لیے بہت مقدس ہے، اس میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا عبادات کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ اور میں یہ آپ کو غالباً پچھلے جمعے یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کو تو اللہ پاک نے عبادت کا دن چننے کا خود موقع عطا فرمایا تھا، اور وہ دن ان لوگوں نے خود چنا تھا، اپنی مرضی سے مشاورت کر کے اپنے نبی کے ساتھ۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشورہ کیا تھا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشورہ کیا تھا کہ کون سا دن رکھنا چاہیے، تو وہ اپنی مشاورت سے ان امتوں نے اپنے اپنے دن رکھے تھے، ہفتہ اور اتوار۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی امت کی باری آئی تو اللہ پاک نے یہ موقع نہیں دیا کہ ہم خود انتخاب فرمائیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود ہمارے لیے دن کا انتخاب فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان اور رفعت ہے کہ باقی انبیاء کو موقع دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں سنایا، لیکن ہمارے لیے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے خود دن منتخب فرمایا۔ اور نہ صرف یہ کہ ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کا دن ذکر کر کے اللہ پاک نے
ہمارے لیے اس کو منتخب فرمایا، اور نہ صرف اس طرح منتخب فرمایا بلکہ پوری ایک سورت کا نام ہی سورۃ الجمعہ رکھ کے بتا دیا کہ یہ جمعہ میری امت کے لیے، میرے محبوب کی امت کے لیے جمعہ کا دن ہوگا عبادت کے لیے۔ اتنا اہم دن، میں یہ کہتا ہوں نا کہ کیوں میں کہتا ہوں یہ بہت اہم دن ہے۔ ہم لوگ بہت سستیاں کر جاتے ہیں، بہت ساری ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں جمعے کے دن کے حوالے سے۔ وجہ یہی ہے کہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے اہمیت جمعے کے حوالے سے، کب کبھی کسی نے بتائی ہے؟ ہمارے تو مخصوص موضوع ہوتے ہیں، بس ان پہ ہی ہم نے ہر جگہ تقریر کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو بتانے والی ہوتی ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں لیکن کوئی نہیں بتاتا ان کے بارے میں۔ تو جمعے کے دن جتنے کام ضروری ہوتے ہیں وہ میں آپ کو تفصیل سے ہر جمعے کچھ نہ کچھ چیزیں بتاتا رہا ہوں۔ آج ایک دو چیزیں آپ کو، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفت کے حوالے سے بھی اس میں سے اگر کوئی نقطہ نکلتا ہو تو وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں، کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، صرف غور اور تدبر کرنے کی بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جمعے کے دن ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ویسے بھی گفتگو فرماتے تھے مسجد نبوی میں، جب کبھی کوئی وفد آتا تھا، کسی قبیلے کا سردار آتا تھا، ویسے بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے، لیکن خاص طور پہ جو خطبہ ہوتا تھا یہ تو جمعے کو ہی دیا کرتے تھے۔ اور جمعے کو خطبے میں بہت سارے مسائل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو سمجھایا کرتے تھے۔ وہ خطبہ کوئی ایسے تقریر نہیں ہوتی تھی جس طرح ہم تقریر کرتے ہیں، بلکہ اس میں زیادہ تر واعظ و نصیحت ہوتی تھی۔ ایک درس آپ سمجھ لیں، خطبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا درس ہوتا تھا کہ لوگوں کو کیا سمجھانا مقصود ہے، کس چیز پر عمل پیرا ہونا مقصود ہے، اس چیز کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ اب ہم لوگ جب پڑھتے ہیں مدرسوں میں یا بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، جو استاد ہوتے ہیں ان کی بھی مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، جو شاگرد ہوتے ہیں ان کی بھی مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، یعنی مزاج اپنے اپنے ہوتے ہیں، ہر آدمی کا ایک مزاج نہیں ہوتا۔ جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو طالب علم ہیں، ان کے مزاج بھی اپنے ہوں گے، جو استاد ہیں ان کے مزاج بھی اپنے ہوں گے۔ بعض استاد ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے اگر کوئی طالب علم کچھ پوچھے آگے سے، مثال کے طور پہ میں بھی مدرسے میں پڑھتا رہا ہوں، حضرت صاحب بھی پڑھتے رہے تھے، بڑے حضرت صاحب بھی پڑھتے رہے تھے، حضرت معظم، تو وہ میں جس طرح عرض کر رہا ہوں نا کہ اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، استادوں کو بھی اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں۔ کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت شفیق اور رحیم ہوتے ہیں۔ اب جو طالب علم ہے اس کا ذہن استاد کے برابر تو نہیں ہو سکتا، استاد استاد ہے، شاگرد شاگرد ہے۔ استاد کی عمر 40-50 سال ہوگی، شاگرد آگے 15 سال کا، 20 سال کا، 25 سال کا بیٹھا ہوگا، یعنی اس کا ذہن اس کے مطابق تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنا استاد کا علم ہے اتنا علم بھی شاگرد کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہت سے شاگرد ایسے ہوتے ہیں جن کو بات سمجھ نہیں آتی، استاد جو سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھ آتی، مطلب کمزور ذہن ہوگا تو بالکل ہی نہیں سمجھ آتی۔ پھر پوچھنا پڑتا ہے استادوں کو کہ استاد یہ آپ نے جو بات سمجھائی ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آئی ہے۔ اب وہی مزاج والی بات ہے۔ حضرت معظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے دادا جان، ان کے حالات میں یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پڑھتے تھے تو ان کے جو استاد تھے وہ بہت جلالی طبیعت کے تھے، بہت زیادہ غصہ تھا ان کی طبیعت میں۔ تو ہماری ایک فن ہے ہمارا، نحو جس کو کہتے ہیں، صرف نحو، ابتدائی گرامر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کی ایک کتاب ہے شرح جامی، بہت مشکل کتاب ہے کیونکہ گرامر ہے، بیسک ہے بالکل، تو گرامر سیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ شرح جامی نحو کے فن کی کتاب ہے۔ تو حضرت معظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے پڑھتا تھا استادوں سے، تو بہت سارے شاگرد ایسے تھے جو ان کی بات اگر نہ سمجھ پاتے تو وہ پوچھتے تھے، تو وہ آگے سے غصے میں بتا دیا کرتے تھے کہ یہ ایسے ہے، میں نے سمجھایا بھی تھا۔ تو ان کا جلال اتنا زیادہ تھا کہ لڑکوں کو
دوبارہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن پھر وہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی، کہ ان کو پتہ تھا کہ اس کے بعد پھر خیر نہیں ہوگی۔ لیکن میرا مزاج چونکہ علمی تھا، مجھے جب تک بات صحیح طرح سمجھ نہ آئے میں اس کو نہیں چھوڑتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، کوئی مسئلہ ایسا تھا کہ جو میرے خیال میں اور طرح تھا، وہ اس کو اور طرح بیان فرما رہے تھے۔ تو میں نے ایک دفعہ کہا استاد جی یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ غلط فرما رہے ہیں، کیونکہ میں شاگرد تھا، وہ استاد تھے میرے، ادب کا تقاضا تھا۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ استاد جی یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے، اس کو ذرا دوبارہ، میرا مطلب یہ تھا کہ شاید ان کا دھیان ادھر چلا جائے جس طرف میں لے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دوبارہ پھر وہی جو بیان فرما رہے تھے وہی مطلب سمجھایا۔ میں نے پھر آگے سے کہا استاد جی یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ 2-3 بار جب میں نے ایسے کیا تو وہ جو کتاب سامنے پڑھی ہوئی تھی، جو پڑھا رہے تھے، ایسے غصے میں آئے کہ وہ کتاب ہی اٹھا کے میرے سر میں ماری کہ جا نہیں سمجھ آتی ہے تو گھر جا کے سمجھ۔ تو یہ میں یہ نہیں مزاج آپ کو بتا رہا ہوں۔ کچھ استاد ہوتے ہیں وہ بار بار بتا دیتے ہیں، کچھ استاد ہوتے ہیں وہ غصے والے ہوتے ہیں، وہ نہیں بتاتے ہیں۔ سب سے بڑے استاد اس دنیا میں کون تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب ان کا مزاج دیکھتے ہیں کیسا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کر رہا تھا، اس طرح جمعے کے دن خطبہ دیا کرتے تھے، بہت سے مسائل اس میں سمجھایا کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے وہ ظاہر صحابہ کا نہیں ہو سکتا، جس طرح استاد شاگرد برابر نہیں ہو سکتے۔ تو حضور تو سب سے بڑے معلم ہیں، وہ تو معلم کائنات ہیں، ساری کائنات کے وہ استاد ہیں، سارے جہان کے وہ استاد ہیں۔ ان کی سمجھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سمجھ اور صحابہ کی سمجھ کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بہت بلند پایا مفہوم یا مفاہیم کی بات کرتے تھے تو صحابہ کرام اس کو نہیں سمجھ پاتے تھے، اور صحابہ کرام ایسے بہت پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے۔ ظاہر ہے حضور سے ہی تو تعلیم حاصل کرنی تھی، وہ تو ابتدائی، اب آج کل یہ ہم کو مدرسے نظر آتے ہیں اور پڑھنے کی جگہ، اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھی نا۔ ایک آدمی کے پاس جا کے کوئی چیز پڑھتا تھا، جو ہزاروں میں کوئی ایک پڑھا وہ لکھا ہوتا تھا، اس کے پاس دور دراز سے لوگ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، علم سیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بہت وسیع تھا، اور صحابہ کرام جو سامنے بیٹھے تھے، ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے مقابلے میں ان کا علم بہت زیادہ کم تھا، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، یہی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں پھر ایسے ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض دفعہ کوئی چیز بیان فرماتے تھے تو صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اب دیکھیے اللہ پاک اس کو کس طرح حکایت فرماتا ہے، کس طرح اس کو بیان، یہ قرآن کریم میں ہے سارا۔ اللہ پاک، صحابہ کرام اس طرح کیا کرتے تھے کہ جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، مدرسے میں ہم کہتے ہیں استاد جی یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے، دوبارہ سمجھا دیجیے۔ تو صحابہ کرام بھی یہی کہا کرتے تھے جب کوئی بات نہیں سمجھ آتی تھی۔ لیکن چونکہ وہ عرب تھے نا، یہ تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں استاد جی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو سمجھا دے، وہ چونکہ عرب تھے، عربی بولتے تھے، تو وہ عربی لفظ استعمال کرتے تھے، یا رسول اللہ رائنا، رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہمارے لیے نرمی فرمائیے۔ یعنی براہ راست یہ نہیں کہتے تھے کہ دوبارہ بیان کریے، کیونکہ وہ بھی گستاخی میں آ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ادب آپ دیکھیں، اب یہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کو دوبارہ بیان فرمائیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے، کہ حضور کو دوبارہ بیان کرنے کی تکلیف نہ ہو۔ بس عاجزی کے ساتھ یہ کہہ دیا کرتے تھے، رائنا یا رسول اللہ، ہماری رعایت فرمائیے یا رسول اللہ۔ کتنا ادب، کتنا ادیبانہ انداز ہے اور کتنا ادب والا انداز ہے کہ رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرما دی، آنکھیں جھکا کے ایسے سر نیچے کر کے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرما دی۔ مطلب یہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے، دوبارہ ارشاد فرمائیے، جس مقرر ارشاد شاعری میں کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت شفیق استاد تھے، ان کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، بلکہ وہ عام بات بھی اگر سمجھتے تھے، اگر آگے سے کوئی نہ بھی کہے نا کہ یہ بات مجھے نہیں سمجھ آئی ہے، خود حضور کو یہ محسوس ہو کہ اس کو بات میری سمجھ نہیں آئی ہے، پھر بھی وہ خود دوبارہ بیان فرما دیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ 3 4 بار حضور علیہ السلام ایک بات ہمیں سمجھایا کرتے تھے۔ یہ مزاج تھا حضور کا، شفیقانہ مشفقانہ انداز۔ بہرحال صحابہ کرام کو جب بات سمجھ نہ آئے تو وہ کہتے تھے،
رائنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائی۔ اب یہ عربی ہے، اس میں ایک زبر زیر سے معنی بدل جاتا ہے۔ ہماری زبان میں تو الفاظ بدلتے ہیں تو معنی بدلتے ہیں نا، لیکن عربی میں لفظ وہی ہوتے ہیں، صرف زبر زیر کا فرق لگ جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین سب کو یاد ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پڑھتے ہیں سب لوگ، آپ یاد ہے سب کو، انعمت علیہم۔ اب انعمتا جب ہم نے پڑھا، آخر میں تیز ہوا، اس کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، انعمتا تا، یہ جو زبر ہم پڑھتے ہیں، اب اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ پاک کو ہم کہتے ہیں نا، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعمتا کی تے جو آخر میں تے ہے، اس کے اوپر ہم زبر پڑھتے ہیں تو یہ معنی بنتے ہیں کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اسی تے کی زبر کے کو ہٹا کے اگر پیش لگا دے، انعمتو کہہ دے، لفظ سارے وہی ہے، صرف ایک زبر کی جگہ ایک پیش آئی ہے آخر میں۔ اب یہ معنی ہو گیا کہ باری تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر میں نے انعام کیا۔ کتنا معنی بدل گیا، تو نے انعام کیا اور میں نے، بالکل ہی معنی تبدیل ہو گیا صرف ایک زبر زیر سے۔ صحابہ کرام یہ عرض کیا کرتے تھے کہ رائنا یا رسول اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ پاک نے یہ الفاظ قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ تو صحابہ کرام یہ عرض کرتے تھے کہ رائنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ میں کہتا ہوں نا کہ ہر جگہ حضور علیہ السلام کا ادب اور تعظیم اور مقام اور رفعت، یہ ساری چیزیں، بلندیاں، شانیں آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی قرآن کریم۔ صحابہ کرام بڑے ادب کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ رائے نہ کہتے تھے، لیکن کچھ ایسے منافقین تھے جو اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کے پڑھتے تھے۔ وہی میں نے عرض کی نا کہ ایک یعنی اعراب زبر زیر سے معنی بدل جاتا ہے۔ تو اب اگر آپ کہیں کہ رائے نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، لیکن اسی رائے نہ کو اگر آپ رائی نہ کہہ دیں، یعنی عین کو تھوڑا سا لمبا کھینچ دیں، یہ کی طرح، یہ کے ساتھ اس کو ملا دیں، زبر کی بجائے اس کو زبر کو اتنا لمبا کریں کہ وہ یہ لگنے لگے، رائے نہ کے بجائے رائی نہ۔ اب یہ بات بہت تھوڑی سی ہے، لیکن وہی بات کہ معنی بالکل بدل گیا۔ رائے نہ کا معنی ہماری رعایت فرمائیے، رائی نہ جب کہہ دیا، اب اس کا معنی ہو گیا اے ہمارے چرواہے۔ اب حضور علیہ السلام کو یہ بات وہ کہتے تھے، لیکن کہتے اس طرح تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، رائے نہ کو تھوڑا سا کھینچا، رائی نہ کہہ دیا، تو سامنے تو نہیں کہہ سکتے تھے، ظاہر ہے حضور علیہ السلام کا جلال، خوف، ہیبت، حضور کے سامنے تو یہ جرت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کو ایسے کہیں، لیکن اس طرح تھوڑا سا اس کو لمبا کر کے اپنے دل کو اندر ہی اندر دل کو ٹھنڈا کر لیا کرتے تھے کہ ہم نے کر دی ہے، حضور کی توہین کر دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے اور عظمت ہے اور رفعت ہے، اور یہ مقام ہے حضور علیہ السلام کا، یعنی وہ اس کو اتنے خوبصورت انداز میں حضور کی توہین کرتے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن اس کو سب پتہ چلتا ہے، اس کو تو دل کی باتیں بھی پتہ ہوتی ہیں نا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو کچھ دلوں میں چھپاتے ہو، جو کچھ آنکھوں کے ساتھ اشارے ایک دوسرے کو کرتے ہو، یعلم، سب کچھ جانتا ہے وہ جو اوپر ہے۔ اب یہ رائے نا والی بات وہ ایسے یعنی خوبصورت طریقے سے یہ واردات ڈالتے تھے، کسی اور کو نہیں پتہ چلتا تھا، لیکن جس کے علم میں سب کچھ ہے اس سے تو کچھ بھی مخفی نہیں ہے، اس کو پتہ چلتا تھا کہ یہ ایسے کر رہے ہیں، رائی نہ کہہ رہے ہیں، اے ہمارے چرواہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا، یعنی میں اب تقریر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو مجھے بھی مشکل لگ رہا ہے یہ لفظ بولنا، لیکن چونکہ وہ واقعہ بتانا مقصود ہے اس لیے بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اتنا یعنی حضور علیہ السلام کی شان کے حوالے سے یہ بہت کمزور لفظ ہے، تو یہ کیسے ممکن تھا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک کمزور لفظ بولتے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے مناسب نہیں محسوس ہو رہا، تو حضور جس کے محبوب ہیں اس کو کیسے کیسے یہ کر لے گا، برداشت کر لے گا کہ میرے محبوب کی ایسی توہین اور تنقید کوئی کرے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں باقاعدہ آیت نازل فرمائی۔ اور عجیب بات ہے، جو مومن لوگ تھے، جو صحیح صحابہ تھے، جو سچے صحابہ تھے، مخلص صحابہ تھے، وہ تو ویسے نہیں کرتے تھے نا، وہ تو صحیح لفظ بولتے تھے، ان کی نیت پر بھی شک نہیں ہے۔ وہ غلط لفظ جو بولتے تھے وہ منافقین بولتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو صحیح سچے مومن تھے ان کو بھی منع فرما دیا۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے نا۔ دیکھیں، میں عرض یہ کر رہا تھا نا کہ وہ جو منافقین ایسا کرتے تھے ان کے بارے میں کوئی آیت اگر نازل ہوتی تو سمجھ میں آتی تھی کہ وہ تو توہین تنقید کرتے تھے، لیکن جو مخلص مومن صحابہ کرام ہیں وہ تو نہیں کرتے تھے، وہ تو صحیح معنی میں اس کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن اللہ پاک کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میرے محبوب کے حوالے سے کوئی ایسا لفظ جو بے شک مومن مخلص مومن جو ہے، مخلص مومن جو ہیں، اہل ایمان جو ہے، بے شک وہ اچھی نیت کے ساتھ صحیح طرح بھی ادا کرے، لیکن کچھ بدباطن لوگ ایسے ہوں کہ جو اس لفظ کو بگاڑ کے میرے محبوب کی توہین کریں۔ ایمان والوں کو منع فرما دیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو، منافقین کو نہیں مخاطب فرمایا، ایمان والے جو صحیح طرح حضور کو رائنا کہا کرتے تھے ان کو بھی منع فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو آج کے بعد اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو رائنا نہیں کہنا ہے، کیونکہ اس لفظ کو منافقین غلط معنی میں استعمال کر لیتے ہیں۔ پھر کیا کہنا چاہیے؟ یہ ہم پر نہیں چھوڑا، خود لفظ اللہ پاک نے بیان فرمایا، فرمایا وَقُولُوا انظرنا، اور یہ کہا کرو کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجیے، ہم پر نظر عنایت کیجیے، ہم پر کرم فرما دیجیے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ اب دیکھیے آپ، اہل ایمان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے، جو مومن صحابہ کرام ہیں، جو حضور کے ساتھ مخلص ہیں، ان کی نیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ لیکن صرف اس وجہ سے کہ کوئی اور لوگ جو ہیں وہ اس لفظ کو غلط استعمال کر رہے ہیں، تو ایسا لفظ ہی استعمال نہ کیا جائے جس سے کوئی بھی بدباطن غلط معنی مراد لے لے۔ اس لیے ایمان والوں کو، جو مخلص لوگ ہیں، ان کو بھی منع فرما دیا کہ تم لوگوں نے بھی آج کے بعد یہ لفظ استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ وقول انظرنا، اور یہ کہنا ہے کہ انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پر کرم کی نظر فرما دیجیے۔ یہ کرم کی نظر نہ تو ہمیں استعمال ہوتا ہے نا، نظر رحمت، نظر کرم، یہ سارے الفاظ یہ وہی سے آئے ہیں سارے۔ نظر کرم فرما دیجیے۔ اب یہ صرف اتنی بات بھی اگر میں بیان کروں تو اس میں بھی مقام مصطفیٰ آپ کو اچھی طرح نظر آ گیا ہے کہ اللہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں فرمایا تھا، بظاہر انہوں نے حضور کے سامنے اس طرح کھل کے حضور کو برا بلا بھی نہیں کہا تھا، توہین کھل کے نہیں کی تھی، بلکہ ایک لطیف انداز میں، چھپے ہوئے انداز میں تنقید کی تھی، توہین کی تھی۔ اللہ پاک نے اس سے بھی منع فرما دیا اور واضح الفاظ میں فرما دیا کہ نہیں کہنا ہے آج کے بعد یہ لفظ، یہ کہنا ہے کہ انظرنا۔ اب یہاں بہت حد تک بات ساری واضح ہو چکی ہے، اب اس سے زیادہ اور اہمیت دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جو اہل ایمان ہیں انہی کو اللہ پاک دوبارہ مخاطب فرماتے ہیں اسی آیت میں۔ اگلا لفظ دیکھیے، یہ اس سے بھی اوپر کی، میں کہتا ہوں کہ سپرلیٹو ڈگری ہم جس کو کہتے ہیں، حالانکہ بات اللہ پاک نے مکمل فرما دی ہے، وہاں پر کوئی شبہ ہی نہیں رہ گیا، طریقہ بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ کون سا لفظ نہیں کہنا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی جگہ کون سا لفظ کہنا ہے، تو ہر چیز حل ہو گئی۔ لیکن اللہ پاک نے ابھی اپنے محبوب کی شان اور بھی بتانی ہے۔ آگے ایک لفظ اور فرمایا کہ وَاسْمَعُوا، یہ بہت عجیب لفظ ہے، ایسے آپ کو سباق میں یہاں پر گرامر کے لحاظ سے
میں کہتا ہوں نا کہ ہمیں عربی نہیں آتی تو بہت سی چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جب عربی آتی ہو تو پھر یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ اللہ پاک نے وہ لفظ بھی منع فرما دیا کہ یہ نہیں کہنا، اس کے بدلے میں یہ بھی بتا دیا کہ کیا کہنا ہے، بات پوری ہو گئی۔ لیکن اللہ پاک پھر آگے فرماتا ہے کہ وَاسْمَعُوا، اے مومنو تمہیں یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ تم رائے نہ کہو یا انظر نہ کہو، بات میرا محبوب کر رہا ہو اور تمہارا دھیان کسی اور طرف ہو، یہ تبھی ہوگا نا کہ بات وہ کر رہا ہے، وہ کچھ فرما رہا ہے، تمہارا دھیان اس کی طرف نہیں ہے بلکہ کسی اور کی طرف ہے، تو تبھی تمہیں وہ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ کبھی رائے نہ کہنا پڑتا ہے، کبھی انظر نہ کہنا پڑتا ہے، یہ کہنا ہی کیوں پڑے؟ وَاسْمَعُوا، جب وہ بول رہا ہو تو کان لگا کے اس کی بات سنا کرو، کسی اور طرف تمہارا دھیان نہیں جانا چاہیے۔ یہ اللہ پاک نے خاص تنبیہ فرمائی اہل ایمان کو کہ ٹھیک ہے سارا کچھ میں نے بتا دیا، پیٹرن بھی سمجھا دیا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر آگے تنبیہ بھی فرمائی کہ یہ کہنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے، تمہیں چاہیے کہ وَاسْمَعُوا، جب وہ بول رہا ہو تو ساری طرف سے دھیان ہٹا کے اس کی طرف اپنے کان بھی لگا دو، اپنے دل بھی لگا دو، اپنا ذہن کی طرف لگا دو کہ وہ ایک دفعہ بھی بولے تو تمہارے دل کی گہرائی میں وہ بات اتر جانی چاہیے۔ وَاسْمَعُوا، غور سے سنا کرو، کیوں نہیں سنتے ہو غور سے میرے محبوب کی بات؟ بہت بڑی تنبیہ ہے یہ لفظ جو ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام جمعے کے حوالے سے بھی اگر گفتگو کریں تو ہر جگہ حضور علیہ السلام کی عظمتیں ہم کو نظر آتی ہیں، اور پھر جمعے کے دن کا ایک بہت بڑا کام اکثروا علی الصلاۃ، اکثروا علی من الصلاۃ فیہ، حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن کا ایک خاص کام یہ ہے کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ یہ ہم لوگ یہاں جمعے سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں نا، تو یہ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں کیونکہ آج کل ہر آدمی مصروف ہے، ٹائم بھی نہیں ہوتا کسی کے پاس۔ جمعے کے لیے ہم لوگ آتے بھی ہیں تو عین نماز کے وقت آتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ جمعے کے لیے تو ویسے بھی سارے آتے ہیں، تو تھوڑا سا پہلے آ جایا کریں، 15-20 منٹ پہلے، تو سارے مل کے یہاں پر درود شریف ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے، اور اللہ پاک نے یہ درود پہنچانے کا بھی عجیب سسٹم رکھا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کچھ درود نہیں پڑھتے ہیں یہاں پر، ہم سارے جو مل کے پڑھتے ہیں نا، کتنے لوگ ہم ہوتے ہیں، یہ حال بھرا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایسے ایسے مرید موجود ہیں، میرے موبائل میں اب بھی میسیج، ہر جمعے کو مجھے میسیج آتے ہیں، ایک ایک بندے نے اس ہفتے میں 10-10 ہزار مرتبہ درود پڑھا ہوا ہے۔ ہر آدمی کا مجھے میسیج آیا ہوا ہے کہ میں نے اس جمعے کو یا پچھلے جمعے کو جو درود شریف پڑھا ہے اس کی تعداد اتنی ہے، ہزاروں میں ہوتی ہے، کسی کا 10,000 ہے، کسی کا 17,000، ایک آدمی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم کیا درود پڑھتے ہیں یہاں پر، سارے مل کے بھی شاید اتنا نہیں پڑھتے جتنا وہ ایک آدمی پڑھ لیتے ہیں، انہی پر پھر کرم بھی ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پر جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ حضور خود سنتے ہیں وہاں پر یا فرشتوں کے ذریعے حضور کو پہنچا دیا جاتا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ جو آدمی جہاں پر بھی پڑھتا ہے اس بندے کا نام لے کے، اس کے والد کا نام لے کے، اس کے محلے اور شہر کا نام لے کے حضور کی بارگاہ میں فرشتے پہنچا دیں، اس میں کوئی اختلاف۔ حضرت صاحب چونکہ بہت علمی شخصیت ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، وہ کبھی کوئی کمزور بات نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ اس میں کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ کچھ علماء کا خیال یہ ہے نا کہ حضور علیہ السلام پر جہاں بھی درود پڑ جائے حضور خود سنتے ہیں، یہ ایک علمی اختلاف ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جہاں سے مثلا ہم یہاں سے درود پڑھیں حضور علیہ السلام پر، تو کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پڑھا اس کو حضور نے خود سن لیا وہاں پر اپنی قبر مبارک میں، کیونکہ انبیاء تو زندہ ہوتے ہیں اپنی قبروں میں، یعنی وہ دوسری زندگی ہوتی ہے ان کی۔
تو کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ یہاں سے یا کہیں سے بھی کوئی درود پڑے گا تو حضور اس کو خود اپنی قبر مبارک میں سن لیں گے. ان کی اپنے دلائل ہیں، ان کے پاس معقول بات ہے، ان کی دلائل بھی وزنی ہے. لیکن جو اختلاف کرتے ہیں علماء، ان کا خیال یہ ہے کہ وہاں پر جب قبر شریف پر حاضری ہوتی ہے، وہاں جو سلام ہم پیش کرتے ہیں حضور کی قبر پر سامنے کھڑے ہو کے، وہ حضور خود سنتے ہیں. باقی پوری دنیا سے جہاں کہیں بھی پڑھا جاتا ہے وہ حضور خود نہیں سنتے، بلکہ فرشتوں کے ذریعے حضور کو پہنچا دیا جاتا ہے. تو بات وہی آ گئی کہ یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ خود سنتے ہیں یا پہنچایا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پہنچتا ضرور ہے، چاہے خود سن لیں یا کوئی پہنچا دے. اس لیے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس بات میں الجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ کیسے پہنچتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں یا خود سنتے ہیں. اصل بات ہمارے لیے قابل فخر یہ ہونی چاہیے کہ جہاں سے بھی پڑھتے ہیں پہنچ جاتا ہے. بس خادم کا کام یہ ہے کہ پڑھ دے. کس طرح پہنچتا ہے، خود سنتے ہیں یا فرشتے پہنچاتے ہیں، اس سے ہمیں غرض ہی نہیں ہونی چاہیے. ایک خادم کو اس سے غرض ہونی چاہیے کہ میں نے جو بولا تھا وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور حضور نے سن لیا. اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کر رکھے ہیں اپنے حبیب کے لیے. سیرو فی الارض، قرآن کریم کی ایک آیت ہے نا کہ زمین میں گھومو پھرو، مشاہدہ کرو، ہر چیز کا دیکھو، ہر چیز کو پرکھو، جانو. تو یہ جو ٹورزم ہے یہی آپ سمجھ لیں گھومنا پھرنا جو ہے، لیکن مشاہدے کے لیے، کسی اچھے کام کے لیے، کچھ سمجھنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے یہ ہونا چاہیے. اللہ پاک نے، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ فرشتے ایسے بنائے ہیں جو ٹورسٹ ہیں، ٹورسٹ فرشتے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عربی میں لفظ یہ آیا ہوا ہے ان کے لیے کہ ملائکۃ سیاحین، یعنی ایسے فرشتے اللہ پاک نے جو بنائے ہیں جو سیاح ہیں، سیاحت کرتے ہیں، پوری کائنات میں گھومتے پھرتے ہیں. لیکن کیوں گھومتے پھرتے ہیں؟ ڈیوٹی ایک ہی ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کسی نے اکیلے میں بیٹھ کے، کسی گھر میں بیٹھ کے جو میرے محبوب پر درود پڑھا ہے، وہ اس کے نام کے ساتھ، اس کی بلدیت کے ساتھ، اس کی جائے مقام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں تم نے جا کے پیش کر دینا ہے کہ یا رسول اللہ، میں سیر کرتے ہوئے فلاں شہر سے، فلاں ملک سے، مثلا پاکستان سے گزرا تھا، وہاں ہری پور سے گزرا تھا، وہاں ملا عیدگاہ سے گزر ہوا تھا، وہاں میں نے دیکھا تھا کہ ایک فلاں بندہ جو ہے وہ آپ پر اکیلا بیٹھ کے درود پڑھ رہا تھا، تو یا رسول اللہ اس کا درود میں آپ کی بارگاہ میں وہاں سے اٹھا کے پیش کر رہا ہوں، قبول فرمائیے اپنی بارگاہ. بہت بڑے اہتمام ہیں اس درود شریف کے لیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوشش کیا کریں جمعے کا دن کوئی بہت بڑی، اللہ پاک نے خود فرمایا کہ 6 دن تمہارے، 1 دن میرا. تو اس 1 دن میں چلیں پورا دن آپ نہ کریں، اللہ رب العالمین 1-2 گھنٹے تو آپ کر سکتے ہیں نا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں. یہ بیان وغیرہ یہ بعد کی چیزیں ہیں، اس سے پہلے آپ آیا کریں. یہ کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہوتا بیان، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کوئی بات آپ کو سمجھا دی جائے. اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ 12 بجے آ جایا کریں مسجد. یہاں آ کے پہلے آپ تلاوت کریں قرآن کریم کی، بعد میں کچھ نوافل آپ پڑھیں، 10-15 منٹ کی تلاوت کر لیں. وہ آپ کے حصے میں جمع ہوگا نا، مجھے تو اس کا فائدہ نہیں ہونا ہے. جو آپ یہاں پر تلاوت کریں گے آ کے 12 بجے، اس کا فائدہ آپ کو ہونا ہے. جمعے کا دن کتنا اہم دن میں نے آپ کو بتایا. پھر اس دن کی تلاوت بھی کلام پاک کی، اللہ رب العالمین کا کلام. کیسے اللہ پاک راضی نہیں ہوگا آپ سے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو 12 بجے آ جایا کریں، 12:30 آ جایا کریں، جو بھی آپ کو، یعنی آپ ایک ذہن بنا لیں کہ میں نے جمعے کے دن 12 بجے مسجد چلے جانا ہے. تقریر کو سائڈ پہ آپ رکھ دیں سننے. آپ یہ سمجھیں کہ جمعے کا دن ہے، میرے لیے عبادت کا دن ہے، میرے لیے اللہ پاک نے اس کو منتخب فرمایا، قرآن کریم میں اس کا حکم عطا فرمایا، ارشاد فرمایا. تو اس لیے مجھے یہ چاہیے کہ میں جمعے کے دن مسجد حاضر ہو جاؤں، اللہ کی عبادت کروں. 15 منٹ آپ تلاوت کر لیں، 20 منٹ قرآن کریم کی، اللہ کا کلام ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں. پھر دن جمعے کا، اس کے بعد کچھ نوافل پڑھ لیں. اتنی دیر میں ہماری یہ درود شریف کی محفل شروع ہو جاتی ہے. درود شریف بھی ہم لمبا نہیں پڑھتے، 10-15 منٹ زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں. پھر درود شریف بھی آپ جمعے کے دن پڑھ لیں گے. تو یہ پورا ایک سمجھے کہ ایک پیکیج آپ کو جمعے کا مل جاتا ہے. اس لیے کوشش کیا کریں جو آدمی جتنی آسانی سے جتنا پہلے آ سکتا ہے. یہ تقریر وغیرہ کو ذہن سے نکال دیں کہ ہم نے تقریر سننی ہے، نہیں، اس سے پہلے آئیں. اس سے زیادہ فائدہ آپ کو وہ چیزیں دیں گی جو آپ اکیلے یہاں پر آ
کے کریں گے، کوئی نفل پڑھیں گے، وہ آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا، وہ آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوں گے، تلاوت کریں گے قرآن کریم کی، وہ آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوگا، پھر جمعے کے دن کی وجہ سے کئی گنا زیادہ آپ کو عطا ہوتے ہیں۔ پھر یہ حدیث شریف میں آتے ہیں کہ جو آدمی جتنا پہلے آتا ہے اللہ پاک نے رجسٹر دے کے فرشتے دروازے پہ کھڑے کیے ہوتے ہیں، وہ نام لکھتے ہیں باقاعدہ کہ کون بندہ کتنا پہلے آیا تھا، تو یہ سارے انعامات ان سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں، اگر زیادہ نہیں بھی تو 2 گھنٹے آپ جمعے کے ضرور نکالا کریں، 12 بجے آ جائیں، 2 سوا 2 ہم دعا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کوشش کیجئے، عہد کیجئے کہ میں نے اپنے لیے جو اللہ پاک نے میرے لیے دن منتخب فرمایا ہے جمعے کا، اس میں 2 گھنٹے پکے اللہ رب العالمین کے لیے وقف کروں گا۔ 12 سے 2 آپ ایک ذہن بنا لیں کہ میں نے مسجد میں گزارنا ہے، کوئی بھی مسجد ہو، یہاں ہو کوئی اور مسجد آپ جہاں بھی جمعہ پڑھتے ہو، 12 بجے آپ کوشش کیا کریں مسجد پہنچ جایا کریں، اپنے طور پر وہاں پر عبادات کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔